آج نبی کی بیٹی کے حصے میں گرے پتے تک نہیں آ رہے ہیں. آقا کریم نے ایک درخت پہ دیکھا سوکھے پتے لگے ہوئے ہیں. سرکار نے پکڑ کے درخت کو ہلایا, چند پتے ٹوٹ کر کے گرے ہیں. عجیب منظر تھا. عرش الہی کے فرشتے چیخ مار گئے تھے, مالک یہ کیا منظر ہے؟ پہلے نبیوں کی امت نے اگر بھوک کی شکایت کی ہے تو نے جنتی کھانا اتارا تھا. یہ تو تیرے محبوب کی بیٹی ہے, خاتون جنت فاطمہ ہے. مالک اجازت دے ہم جنت کا دسترخوان لے کے چلے جائیں. رب نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ, یہ میرا اور میرے محبوب کا مسئلہ ہے. لیکن تکلیف کب ہوتی ہے؟ پورا سال چندہ کرتے محنت کی کمائی کا, اور جب علاقے میں آتے ہیں نا چندہ یہ کہہ کے کرتے کہ مولوی صاحب عرس ہونا ہے, اور جب عرس کی باری آتی ہے نا تو وہ محنت کی کمائی اکٹھی کر کے لانے والے لوگ جب مجابروں سے آ کے کہتے ہیں حضرت جی عرس ہونا کہ نہیں, تو بابا کہتا عرس تو ہونا ہے. پوچھتے ہیں کسے بلایا جائے گا؟ بابا کہتا ہے کہ بس اسے بلایا جائے گا کہ جو ڈھول بھی لے کے آئے گا, تماشا بھی کر کے جائے گا. ان تماشوں نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, یہ لوگ کہتے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ, جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی ہیں, جو ایک وقت مسجد میں نہیں جایا کرتے ہیں, ان پہ چشتی رنگ چڑھا کرتا ہے. جن کے منہوں سے شراب کی مہک آتی ہے وہ کہتے ہیں چشتی رنگ چڑھ گیا ہے, اور ان کے دھت نشے میں آ کر کے لوگ کہتے ہیں قلندر کو بلایا ہے. کس کا قلندر ہے؟ کوئی کہتا میں علی کا ملنگ ہوں, اوقات دیکھ اپنی اور بات دیکھ اپنی. علی کے ملنگ ایسے نہیں ہوتے. رہ گئی علی کی بات, خدا کی قسم علی اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے, ہزار بار بشویم تہن سے مجھ کو گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے عدل. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, عرس کمبل پوش, مسلک اعلی حضرت. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یہ کنڈیشن ہے ہماری, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. میں کھل کے کہتا ہوں اسلام سب سے زیادہ ہندوستان میں خانقاہوں کے ذریعے پھیلا ہے, لیکن آج اسلام کو سب سے بڑا نقصان کچھ خانقاہوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. خدا کرے عقل سلیم آ جائے ان مجابروں کو جو شریعت کی نہیں طبیعت کی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جن مزاروں پہ تماشے ہوتے ہیں نا, جاؤ اٹھاؤ مزار والے کو, پوچھو اس سے جا کے تیرا مزار کیسے بنا, کیا ڈھولک لٹکائی تھی گلے میں, باجے بجائے تھے گلیوں میں؟ اگر رب اجازت دیتا ان کو نا تو یہ مزار سے آواز دے کے کہتے نادان ہماری راتیں سجدوں میں گزرتی تھی, دن روزوں میں گزرا کرتے. واہ واہ واہ, کیا کہنا, واہ. یہ کنڈیشن رہی ہے ان کی, پوری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی. تبھی تو اللہ نے ان کے مزار بنوائے, تب بنے ان کے مزار جا کر کے. آج تو جتنا بڑا چرسیا ہے اتنا ہی بڑا پہنچا ہوا ہے. ننگا مل گیا کوئی, تعویذ بھی دے جاؤ, نمبر بھی دے جاؤ. نمبر کا کیا کرے گا؟ کل سٹے کا نمبر پوچھنا. ہاں یہ ننگے, یہ سٹوری, یہ نسیڑی صرف سٹے کا نمبر بتا سکتے ہیں, خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ تو اللہ والا ہی بتا سکتے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ واہ. انہی سے پوچھا جا سکتا ہے. قوم کا بیڑا غرق ہے. معاف کیجئے گا, مسلک اعلی حضرت یہ نہیں ہے کہ 70 چادریں چڑھائی جائیں. مسلک اعلی حضرت یہ کہ صرف ایک چادر کافی ہے. کتنی چادریں کافی ہیں؟ ایک. سارے بولو ایک. لیکن کوئی منع ہی نہیں کرتا, اس لیے کہ دکان مدی ہو جائے گی. ہاں ایک چادر 70 گز کی لے کر 18 لوگ چل رہے ہیں. یہ اسلام ہے؟ ابا کہہ دے بیٹے دوا لا دے, گھر میں گاڑی نہ ہو تو کہہ رہا بائک نہیں ہے. 2 قدم چل کے باپ کی دوا نہیں لا سکتا, 70 گز کی چادر لے کے 10 کلومیٹر سے آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے جامی آ رہے ہوں. یہ کنڈیشن ہے ہم لوگوں کی.
चादर लेके 70 गज से फिर तो कैसे आते होगे। हर कदम पे 2 रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, लब पे दुरूदों के तराने होंगे। लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नकी, चेहरे भी सलामी नकी, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे बता तो सकी, तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, जोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें ज़ाये करके अगर तुम मजार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की। मैं तो कसम खा के कहता हूँ, चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे, अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 जी। खुल के गुंडागर्दी हो रही है मजारों के नाम पे, कब रोक लगेगी, किस दिन बदलेंगे हम। वो पैगंबर जिस पे पहली आयत इक़रा की नाज़िल हुई, वाह, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है, यहां आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं भाई। अपनों में बैठोगे सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा जी दुआ करियो मौला हाई स्कूल में। हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन दे के आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, न अंधों की, न बहरों की, न कानों की, न लूले, न लंगड़े। जैसों में पहुंच जाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? ओ भाई तुम शीशगढ़ वाले हो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए। हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहां 50 लोग बैठे, एक सिपट्टी आ जाए सारी भाग जाएंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 दे के रफा दफा करेगा। ये हमारी सियासत है। 10,000 दे के हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने कराया। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट्स है, क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है। 70 साल से हमने सिर्फ मजार बनाए, मजार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, मजार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मजार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ वही मजार है। तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहां हमने आके देखा तो ईंट उखड़ रही थी, हम समझ गए अल्लाह वालों ने कहा मेरा मजार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में। कहां निकले हजरत वो जो निकलिए थे मजार, कन्नौज जिले में है। कह दिया रात मजार निकला, पेड़ फट गया बीच में से। तो दूसरे ने जब देखा ना, एटा में ना, दूसरे ने देखा भाई बड़ी चादर चल रही है, उनने कहा मुझे अपने खेत में 72 बनाने। मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा क्या? ये कंडीशन है हमारी। माफ कीजिएगा, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं, कोई मुझे बदअकीदा ना समझे। हमारे काम गलत हो गए, तरीके गलत हो गए, हमारी हरकतों को देख के लोग आला हज़रत को भौंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है? बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है? बरेली वाले सुन,
ہم جامی کے عاشقوں میں آتے ہیں. واہ واہ واہ. اور کون جامی؟ وہ جامی جو حضور کی نعت کے چند مصرے لکھ کے لے کے چلے. مدینہ قریب آئے حضور، بادشاہ وقت کو حکم، حاکم کو حکم دے میرے جامی کو قید کر کے جیل میں ڈالو، میرے مزار تک نہیں آنا چاہیے. لوگ باتیں کرتے، مگر میرے امام نے کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. واہ واہ واہ. یہ زمانے کو بتا دو. ہم ولیوں کو مانتے ہیں، کیا ولیوں کو ہم خدا کا دوست مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے. ہم ولیوں کو خدا کا دوست مانتے ہیں، خدا بولیں ذرا، بات جانی چاہیے. خدا نہیں مانتے، خدا والا مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے. یہ ہم بریلویوں کا عقیدہ ہے. اور ہم یہ اجازت ہی نہیں دیتے کہ کوئی کسی پیر کو سجدہ کرے، کسی مزار کا طواف کرے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اجازت اس کی بولے نہیں دیتا ہے. تو اس کی آڑ میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. معاف کیجئے گا، ہماری کنڈیشن ہر اعتبار سے پیچھے. نوجوان ممبئی پونے میں محنت کرتے، آ کے کہتے ہیں بابا کیا ہونا ہے؟ کہا تمہیں پتا انیس قوال 1 نمبر پہ چل لیا. اب کیا اسے بلا لو، ہے نا؟ اب کیا اسے بلا لو، کہاں دیکھا موبائل میں؟ اب کیا اسے بلا لو ہے تو چلو ٹھیک ہے بابا کر لو. بابا نے کر لیا. اور جب بابا نے کر لیا نا تو کہہ رہے بابا مزہ نہ آگا. کیسے؟ بولے جواب دینے والی بھی ہونی چاہیے. ابے تمہارا گھر بیوی کے جوابوں سے تمہارا دل بھرا نہیں ہے؟ یہاں بھی جواب ہی چاہیے تمہیں. کنڈیشن دیکھو آپ، کہہ رہا جواب والی بھی ہونی چاہیے. جس سے صاحب مزار کا کوئی لینا دینا نہیں، اس کے سینے پر ڈھولک بجوائی ہم نے. جس سے پوری زندگی یہ روکتے رہے، ان کے سینے پہ حرام کاریاں کی ہم نے. پھر کہہ رہے ہیں مزار سے فائدہ نہیں ہو رہا. ہوگا کہاں سے؟ بتائیے ہوگا کہاں سے فائدہ؟ فائدہ خالی کہنے سے نہیں ہوگا، فائدہ طریقوں کو اپنانے سے ہوگا. پھر سجتی ہیں محفلیں، شاندار گدے لگائے جاتے ہیں، شاندار ساؤنڈ لگائے جاتے ہیں. 2 کرسیاں لگائی گئی، 2 گدے لگائے گئے. ایک طرف بغیرت بیٹھا ہے تو دوسری طرف قوم کی بغیرت بیٹی بیٹھائی جاتی ہے. اس کے بعد چند بد چلے ذہنی عیاش طبیعت کے مالک آ کر کے آگے کرسیاں ڈالا کرتے ہیں. پھر جب سوال جواب ہوتے ہیں اور اعتراض ہوا کرتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے. پھر قوم کے بیٹے اٹھ کر کے ان عیاش طبیعت لوگوں پہ پیسے لٹایا کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیسے لٹائے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آج پتا چلا کہ مکھیا کے بیٹے پہ کتنا پیسہ ہے، آج پتا چلا ٹھیکیدار پہ کتنا پیسہ ہے، آج فنا کے بیٹے نے سیکھ اونچی کر دی ہے، آج اس کے بیٹے نے بہت نام روشن کر دیا ہے. خدا کے واسطے یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شان و شوکت کی بات نہیں ہے. جاؤ پتا تو تب چلے گا جب قبر میں پہنچو گے کس کی سیکھ کھڑی رہ گئی ہے، کس کی سیکھ گر گئی ہے. اصل سیکھ کا فیصلہ یہاں بیٹھ کر کے نہیں ہوگا. میرا جبہ دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرنا کہ میں کوئی جنتی بندہ ہوں. میرا ماما دیکھ کے نہ فیصلہ کرنا میں کوئی جنتی ہوں. جنتی وہ ہوگا موت کے وقت جس پہ خدا مہربان ہوگا، اور قبر میں جا کے جس پہ مدینے والا مہربان ہو جائے. اللہ واہ واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص کمبل پوش. واہ واہ واہ. زندہ باد اعلی حضرت، اعلی حضرت. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ واہ واہ واہ. ہمارا تو کچھ لگا نہیں نا دین پہ. یہ بابے تو بیٹھے رہ گئے نا. ابا مر گیا، پکا شرابی تھا، بیٹھ گیا گدی پہ، لوٹ رہا ہے قوم کو. دین کیسے بچا کے پوچھ کربلا والوں سے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ.
دین میں کتنی قربانی لگی ہے، پوچھ فاطمہ کے لالوں سے. کیا کہنے. یوں ہی دین ہم تک نہیں آیا ہے، ایسے ہی مزار نہیں بن گئے. خدا کی قسم خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک آیا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے. اور قسم خدا کی میں رک کے بات عرض کر لوں آپ سے، معاف کیجئے گا اگر بات کڑوی لگ جائے تو. میں سچی بات کہتا ہوں، ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو ان کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں. ہمارے حصے کی پریشانی تو کربلا والے اٹھا گئے تھے، ہمارے حصے کے دکھ تو مدینے والے نے اٹھائے گا. آج نہ تیرا گریبان دین کے لیے پکڑا گیا، نہ میرا گریبان دین کے لیے پکڑا گیا. پوچھ شاب ابی طالب کی بھوک کیسی تھی، پوچھ وہ بچوں کا بلکنا کیسا تھا، پوچھ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے وہ حضور کے ساتھ شاب ابی طالب کے گزرے ہوئے لمحے، وہ پوچھ نبی کی بیٹیوں سے وہ شاب ابی طالب کی بھوک کیا تھی. ایک دن میرا نبی شاب ابی طالب میں آیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آگے بڑھ کے ویلکم کیا تھا. بتاؤ جا کر کے انہیں یاش طبیعت مجاوروں کو جنہوں نے قوم اور اسلام کی خیرت لوٹ کے رکھ دی ہے، جن کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کو گالی دی جا رہی ہے، پوچھو ذرا کان پکڑ کے ان سے، تمہارے باپ کا دین نہیں ہے، جیسے مرضی کے مطابق تم چاہو گے ڈھال لو گے. ابھی اعلیٰ حضرت کے سپاہی زندہ ہیں، تمہاری مرضی کے مطابق دین کو چلنے نہیں دیا جائے گا. دین ویسے چلے گا جیسے مصطفیٰ نے لا کے دیا تھا، ابو بکر نے گود میں اٹھا کے ہم تک پہنچایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان ابو بکر صدیق، مسلک اعلی حضرت، عرص کمبل پوش. واہ 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 واہ. تاریخ آپ کیا کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ذکی بھائی اور ان کے تمام بھائیوں کو، جتنے بھی احباب نے، کمیٹی والوں نے یہ محفل سجائی ہے اور رت بدل دی ہے، وہ اس کی رت ہے. ہاں پہلے ہوتے تھے تماشے، اب مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں. واہ واہ واہ. ہاں وہ کہا تھا نا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے. ہاں اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، خاص کر کے جو مزار کے جتنے بھی خدام ہیں، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے، ایسے ہی دین نہیں آیا ہے، ایسے ہی نہیں آیا ہے. ہاں وہ بھائی باپ کی زمین ایسے ہی نہیں بچ جاتی ہے. باپ اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کی باپ والی بھی بچی رکھے اور اپنا بھی اتنا کما لے کہ جو ضرورتیں پوری ہو جائیں تب جا کے دادا کی پوتے کو ملتی ہے. کیا بات ہے. ہاں اگر سارے اوپر بیچ کے چلے آئے تو نیچے والوں کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملنے والا. اوپر والے بچاتے ہیں تب نیچے والوں کو ملتا ہے. وہ بتایا گیا 7 پشتوں میں ایک بیٹا ایسا ہوتا جو ساری کٹھی کی ہوئی میں آگ لگاتا ہے. یہ الگ روش کی ایک بات ہو جائے گی، بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سمجھے دین کی قربانیاں، سمجھے کوئی گریبان ہمارا نہیں پکڑا گیا ہے نا. ابھی ناموس رسالت کی بات تھی، بڑے بڑے لحافوں میں منہ دے کے پڑ گئے تھے. ماحول نہیں ہے، حالات نہیں ہے، نہیں بولا جائے گا. حضور کی عزت کی بات ہو نا، پھر کسی مائی کے لال سے ڈرا نہیں جائے گا، اس لیے کہ زندگیاں حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور کی عزت سے بڑی کوئی چیز ہماری نہیں. اس میں بھی لوگ مسئلہ ڈھونڈ رہے تھے، حالات دیکھ رہے تھے. کیا یار حالت، ہم بچوں کے مسئلے میں سمجھوتا کر سکتے، دکان مکان کے مسئلے پہ سمجھوتا کر سکتے، مصطفیٰ کی عظمت پہ کوئی سمجھوتا نہیں. کیا بات ہے. واہ. بس ایک ہی اصول ہے، اگر سکون چاہتے ہو تو میرے نبی کی عظمت سے چھیڑ کھاڑ نہ ہونی چاہیے. بس یہ ایک بات یاد رکھی جائے. اس میں بھی لوگ منہ دبا کے پڑ گئے تھے لیافوں میں، منہ دبا کے. اے بیٹے بیٹھ جا یار، معلوم ہے جگہ تنگ ہے یار، بیٹھ جا، بار بار اٹھ کے نہ جاؤ. توجہ ہے نا سارے لوگوں. ہمارا کچھ نہیں لگا دین، کچھ نہیں. ان سے پوچھو جن کا لگا. حضور آئے شب ابی طالب میں، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. میں بتانے لگا ہوں، حضور جب تشریف لائے نا تو سب سے آگے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ حضور کی وہ پیاری زوجائیں جنہوں نے 25 سال میرے نبی کے ساتھ گزارے. اللہ. کتنے؟ 25 سال. اور جب تک یہ باحیات رہی میرے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا جی. اس محبت کے ساتھ حضور کے ساتھ زندگی گزار گئی. خدا کی قسم ایسی خاتون کوئی لا کے دکھا دو 25 سال شوہر کے ساتھ گزارے ہوں اور شوہر کو کبھی دروازے پہ آواز دینے کی ضرورت نہ پڑی. اللہ اللہ اللہ.
تنہا کیا کہنے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں واہ 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 واہ، کہ حضور 25 سال آپ کے ساتھ، آپ حضور کے ساتھ رہے، لیکن کبھی دروازے پہ آواز کی ضرورت نہیں پڑی. کیا کہنے. آج کہہ رہا تعویذ دے دو، بیوی فرما بردار نہیں ہے. ہاں ایسے بابے بیٹھے ٹھیکہ لیے ہوئے، کہہ رہا 3 تعویذ دوں گا، 18 دن گھول کے پلانا، فرما بردار ہو جائے گی. بابا کی خود 6 مہینے سے ناراض بیٹھی ہے. یہ کنڈیشن ہے ان کی، اپنی میں کیسے نہیں آ رہی ہے اور ہماریوں کو تعویذ دے رہے ہو. سب سے بڑا تعویذ کردار مصطفیٰ ہے. واہ واہ واہ. جن کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور کی زندگی پڑھ لیں، خدا کی قسم جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، گھر میں برکتیں نظر آنے لگ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. ہاں ہاں ہاں. بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. علامہ افضال صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بھائی، بس آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے میری، یہ باتیں تھوڑی دل پہ لکھ لیجئے گا کہ اللہ کرے ہم بدل جائیں، بالکل بدل جائیں. بڑی محنت لگی ہے دین کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ 25 سال حضور کے ساتھ رہی، اور کبھی آقا نے نہ دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. حضور پہنچتے تھے، دروازہ کھل جایا کرتا تھا. ایک دن میرے حضور نے کہا خدیجہ 25 سال ہو گئے، پتہ کبھی آواز نہیں دینی پڑی، تجھے کیسے پتہ چلتا ہے میں آ گیا ہوں؟ وہ کہتی ہیں حضور جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو گھر سے جاتے ہیں، خدیجہ کے دل سے نہیں جایا کرتے. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ. آپ ہر وقت میرے دل میں رہتے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. کہتی تھی حضور آپ ہر وقت میرے دل میں رہتے. اور کہتے ہیں سرکار آپ کی خوشبو میرے دماغ میں ایسی بس گئی ہے کہ آپ دروازے پہ نہیں، گلی کی پہلی والی چوک میں ہوتے نا، آپ کے آنے سے پہلے خوشبو دروازے پہ پہلے آ جائے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زندگی ان کی. کیا کہنے. 25 سال حضور کے ساتھ گزرے. اور جب آئے نا شاب ابی طالب کے دن، حضور ایک دن آئے اور آئے نا اندر، خدیجۃ الکبریٰ آگے آ گئی. حضور فرماتے ہیں بیٹی نظر نہیں آ رہی، بیٹی نظر نہیں آ رہی. اور خود مرغے کھا کے پیٹ سے پتھر باندھنے کی تلقین کرنے والوں، ذرا تم بھی کان کھول کے سن لو. کہاں نا بیٹی نہیں آئی. خدیجۃ الکبریٰ آنکھ میں آنسو بھر لائیں. حضور بیٹیاں پیچھے کھڑی ہیں. سامنے کیوں نہیں کہا حضور بیٹی بیٹی ہے نا، انہیں پتا ہے باپ کتنے دکھ میں ہیں. ان کی بھوک سے یہ حالت ہے کہ ان کا چہرہ اتر کے آ گئے. حضور بیٹیاں آپ کے سامنے اترے چہرے کے ساتھ اس لیے نہیں آنا چاہتی کہیں ہمارے باپ کی تکلیف بڑھ نہ جائے، اللہ بڑھ نہ جائے. فرمایا لاؤ میری فاطمہ کدھر ہے. خدیجۃ الکبریٰ ہٹی، سامنے خاتون جنت. بیٹی خیر ہے؟ رو کے کہتی ابا آج بھوک بہت بڑھ گئی ہے، اللہ. اب برداشت نہیں ہوتی. حضور نے جھولی نہیں پھیلائی، حضور نے مسلح بچھا کے منہ سلوا نہیں مانگا تھا. میرے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا. شاب ابی طالب کے چکر لگا رکھے ہیں کہ کہیں پہ پتے گرے پڑے مل جائیں. آج بھوک کا عالم یہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ اس پہاڑی کی کھو کے اندر تھے، اس میدان میں جتنے لوگ تھے سارے لوگ پتے اکٹھا کر چکے ہیں. آج نبی کی بیٹی کے حصے میں گرے پتے تک نہیں آ رہے ہیں. آقا کریم نے ایک درخت پہ دیکھا، سوکھے پتے لگے ہوئے ہیں. سرکار نے پکڑ کے درخت کو ہلایا، چند پتے ٹوٹ کر کے گرے ہیں. عجیب منظر تھا. عرش الہی کے فرشتے چیخ مار گئے تھے، مالک یہ کیا منظر ہے؟ پہلے نبیوں کی امت نے اگر بھوک کی شکایت کی ہے تو نے جنتی کھانا اتارا تھا. یہ تو تیرے محبوب کی بیٹی ہے، خاتون جنت فاطمہ ہے. مالک اجازت دے ہم جنت کا دسترخوان لے کے چلے جائیں. رب نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ میرا اور میرے محبوب کا مسئلہ ہے، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. مالک محبوبوں کے ساتھ ایسا کب کیا جاتا ہے؟ پہلوں کے لیے من و سلوا، آج کے محبوب کے لیے میرے مالک پتے بھی نہیں ہے. رب فرماتا دیکھو تو سکی میرا محبوب کیا چاہتا ہے. آقا نے پتے گرائے، بیٹی سے کہا جھولی پھیلا. خاتون جنت نے دامن کھولا، آقا نے پتے اٹھائے گود میں ڈالے. آقا کہتے فاطمہ انہیں کھا کے گزارا کر لو، وعدہ کرتا ہوں یہاں فاقہ اٹھا لو، آخرت میں جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت. واہ 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 واہ
واہ واہ واہ، اللہ اکبر، زندہ آباد، واہ واہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ 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 واہ، اللہ، بہت اچھا مفتی صاحب، واہ واہ۔ اور میں بتا دوں، کوئی اس واقعے کو اٹھا کے یہ نہ کہتے کہ نبی کتنے مجبور تھے، مالک کونین ہیں، گوپاس کچھ رکھتے نہیں، ہائے ہائے ہائے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ واہ 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 واہ، یہ بھی کان کھول کے سن لیجئے، اگر کوئی دلیل کربلا کو بناتا ہے کہ پانی بند تھا کھلا کیوں نہیں، تو پھر اجمیر آ کے دیکھ لے، ہائے ہائے، واہ اجمیر آ کے دیکھ لے، واہ واہ واہ، اجمیر میں حسین نہیں، حسین کا بیٹا ہے، ہائے ہائے، کیا بات ہے، ہاں وہاں نہر فرات، یہاں آنا ساغر۔ کیا کہنے، کہتے ہو مجبور تھے سکینہ کو پانی نہ پلا سکے، میں کہتا ہوں بیٹے کی شان دیکھ، پیالہ دے کے کہا تھا کہ قریب مت جانا، خالی دکھا کے کہہ دینا انہوں نے بلایا ہے، واہ 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 واہ، دور سے دکھایا تھا تو تالاب اٹھ کے آ گیا تھا۔ کیا کہنے، قسم خدا کی اگر اصغر ایڑیاں رگڑ دیتے نا تو نہر فرات کی اوقات کے آگے کربلا میں زمزم نکل آتا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، نکل آتا۔ واہ واہ واہ، بات کرتے ہیں لوگ، تو اس واقعے کو اٹھا کے کوئی یہ نہ کہ جی اپنی بیٹی کو پتے کھلائے، وہ سب تعلیم امت کے لیے تھا۔ اور محبوب فرماتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کسی کو آزمایا نا تو آزمائش کے حساب سے اس کو رتبے دیے گئے، اور فرمائے میں سب سے بڑی مصیبتوں سے آزمایا گیا ہوں، اس لیے اللہ نے میرا سب سے اعلیٰ مقام رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اصول ہیں کچھ ترقی کے بھی، کامیابی کے بھی اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ کیا کہنا، ہاں یہ سید زادے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر دیکھیں گے سید زادہ ایک اور آئے گا، چہرہ دیکھیں گے آپ، تیری نسل پاک میں ہے۔ واہ 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 واہ، ارے شکر ہے ہم بریلی والے ہیں یار، واہ شکر ہے ہم بریلی والے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، واہ واہ، اور یہ نظریہ امام احمد رضا نے دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ہے نا۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں امام احمد رضا عطا کیے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کس کو بات چھلی لگ رہی ہو، کس کو کاٹ رہی ہو، کس کا پتے پانی ہو رہے ہوں، فرق نہیں پڑتا ہے، ہم تو کھل کے کہتے کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو، پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپاؤ گے، ہے نا بھائی۔ سمجھے ذرا ان چیزوں کو اٹھا کے، جی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہیں نہیں پتا تھا، وہ بیٹی کی مدد نہیں کر پائے۔ سن تجھے بتاؤں، سنیں، حضور کے بیٹے، حضور کی بات نہیں بیٹوں کی بات میں کروں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام حسن، شکر ہے ہم خالی حسین کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم حسن کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، ہم حسین کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیونکہ دونوں ہی مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ واہ، دونوں ہی۔ حضور نے دونوں کو چوما، دونوں کو سونگا، حضور نے دونوں کو گود میں اٹھایا، دونوں کو کندھے پہ بٹھایا، ہاں حضور دونوں سے پیار کرتے تھے، تو پھر ہم ایک کی بات کیوں کریں، ہمیں تو دونوں ہی پیارے ہیں کیونکہ دونوں حضور کو پیارے۔ توجہ ہے سارے لوگوں، تھکے تو نہیں ہے نا، ہے بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے، باتیں نہ کرو بھائی، کسی کے گھٹنا لگ جائے نا تو بھلے محفل میں جگہ ہو نہ ہو، دل میں جگہ رہنی چاہیے، گھٹنا لگ جائے تو معاف کر دو، کونی لگ جائے تو معاف کر دو، چلی کیوں رہے ہو بھائی ایسے، جب لگ رہی ہے ایک دوسرے کے تو سمٹ کے بیٹھ جاؤ، سمٹ کے بیٹھ جاؤ۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت سرکار مزار شریف پہ گئے تھے، مارا شریف کی طرف ہی ہے، کالپی شریف، بلگرام شریف، کون سی ہے، نہیں ایک جگہ اور تھی، نہ وہ بڑی بارگاہ، مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب گئے نا تو یوں گئے ایسے کر کے، ایسے، کسی نے پوچھا حضرت آپ اس مزار میں ایسے کیوں گئے، کہنے لگے اس مزار میں رب کے اتنے فرشتے موجود تھے کہ اندر جانے کی جگہ مشکل سے مل رہی، اللہ اللہ اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، جگہ تنگ ہوتی تو یوں چلا کرو، یوں سمٹ جایا کرو، سمٹ جایا کرو۔ تو یہ بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے،
बुजुर्गों से सीखा, शुक्र रब ने हमें आला हजरत वाला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान वो कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, वाह, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वालों का अगर किराया ना लगता हो तो पीछे वाले भी बोल सकते हैं, और सारे ही सुननी है तो बोलिएगा। मुझे किसी सुले कुल्ली की आवाज नहीं चाहिए। मैं हजरत मना नहीं करता हूं किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं हूं, क्योंकि भगाए वो जिसके पास कच्चा माल हो। वाह 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 वाह, अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो कहते बैठ और सुन, हमारा विजदान कहता महफिल खत्म होते होते कह के उठेगा, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले, हाय हाय हाय, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, वाह वाह, है ना। तो जो भी ये भले ना बोले, जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी। इमाम हुसैन गुली से गुजर के जा रहे, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके दर की खैरात है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, और सखावत इनकी बांधी है। वाह 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 वाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। हाय हाय हाय, सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह वाह, अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना और सखावत नहीं है तो डाउट हो जाता है हमें, और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो तो समझ जाते हैं ये शान तो हुजूर के खून में नजर आया करती है ना। तो कोई लोग कई बार कह देते हैं जी ये ऐसा वैसा। सुने, हसनैन करीमैन जा रहे हैं, रास्ते में हातिम ताई का पोता वो भी गुजर के जा रहे, उसने देखा ना ये हसीन बच्चा कौन है, किसी से रोक के पूछा, यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। तो किसी ने कहा ये शाहजादा तो नहीं, ये अली का बेटा है, हुजूर का नवासा है। उसने जब इतना सुना ना कि कौन का जिनकी रिसालत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे, उसको भी चढ़ गई, क्योंकि वो ठहरा हातिम ताई का पोता और इधर बैठा मुस्तफा का नवासा। क्या बात है, वाह वाह, कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, बच्चे तुम्हारे दादा नाना अफजल हैं या मेरे दादा के तज़किरे ज़्यादा हैं? तो मुस्कुरा के कहने लगे, तेरे दादा के चर्चे जमीन पर हैं, मेरे नाना के चर्चे अर्शों पे होते हैं। तेरे दादा के चर्चे जमीन पे होंगे, मेरे नाना के चर्चे आसमानों तक हैं। उसे पता था कि ये कनाशियार लोग हैं, ये दुनियादार नहीं दीनदार लोग हैं, हवेलियां छोटी हैं, कच्चे मकानों में रहने वाले, रोजों में वक्त गुजारने वाले फाका कश लोग। उसने बढ़ के एक सवाल और कर दिया, उसने कहा बताओ तुम्हारे नाना की शान बड़ी कि मेरे दादा की शान बड़ी? क्या बात है, वाह वाह, मुस्कुरा के कहने लगे, शान तो मेरे ही नाना की बड़ी है। वाह वाह वाह, तो उसने कहा तुम अपने नाना का कोई कारनामा बताओ। तो फरमाने लगे, मेरे नाना के सारे कारनामे बड़े हैं, तू अपने दादा का कोई कारनामा बता। वाह, तो उसने कहा, मेरे दादा की सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कहने, फरमाने लगे, क्या सखावत तेरे दादा की? क्या तुम्हें पता है मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे? कितने? सुन पा रहे तो बोले, कितने? 7 दरवाजे। कहने लगे फिर? कहने लगे, सखावत का आलम यह था कि एक फकीर आता, पहले दरवाजे से भीख लेता, वहां से दे दिया जाता, उसी महल के दूसरे दरवाजे पे चला जाता, कहते फिर वहां से भी भीख मिल जाती, फिर दूसरे से निकल के तीसरे पे जाता, कहा फिर वहां से भी भीख मिल जाती, कहा फिर तीसरे से चौथे पे जाता, कहा वहां पे भी भीख मिलती, कहा चौथे से 5वें पे जाता, कहा वहां से भी भीख मिलती,
پھر 5 سے چھٹا سے 7 کہتا ہے ایک فقیر 7 دروازے پہ جاتا. کیا بات ہے، واہ. اور 7 دروازوں سے بھیک دی جاتی تھی. آہا. یہ نہیں کہا جاتا تھا تجھے پہلے دروازے سے مل گئی ہے. اتنا سخی تھا میرا دادا. کیا بات ہے. کہ ہر دروازے سے ایک بندے کو بھیک دی جاتی تھی. اب بتاؤ تمہارے نانا کے محل کے کتنے دروازے ہیں؟ کیا اتنی بھیک دی جاتی ہے؟ آپ مسکرا کے کہتے ہیں بڑا کمزور تھا تیرا دادا، بڑی تھوڑی بھیک دیتا تھا وہ. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سن، تیرے دادا کے 7 دروازے تھے. پہلے دروازے پہ سائل نے ہاتھ پھیلایا، جب بھیک دی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی تبھی دوسرے دروازے پہ گیا ہے، وہاں سے بھی بھیک ملی، ضرورت پوری نہیں ہوئی. پھر تیسرے پہ پہنچا کے تیسرے سے بھیک ملی، وہاں سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی. پھر چوتھے پہ گیا کہ 7 دروازوں پہ گھوم جاتا تھا اور تیرا دادا اتنا نہیں دیتا تھا کہ ضرورت پوری ہو جاتی. اور سن، میرے نانا کے دربار کا ایک دروازہ ہے، ایک دروازے سے اتنی بھیک دے دی جاتی ہے جسے ایک بار دے دیا جاتا ہے اسے زمانے میں کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص کمبل پوش، مسلک اعلی حضرت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تو کبھی یہ مت کہنا جی ان کے پاس کیا. سن، سیدھی سی بات ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہاں بھائی، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، لیکن کوشش یہ کریں ان بوالوں سے نکلیں گے انشاءاللہ. تو دین میں نہیں لگا نا ان لوگوں کا، دین میں نہیں لگا، دین میں لگا ہے حضور کے گھر والوں کا، حضور کے گھر والوں کا. واہ واہ واہ. بھائی کسی کا ایک جوان بیٹا چلا جائے نا تو پورا خاندان کمر پکڑ کے چلتا اس کی کہ بھائی باپ کو یہاں بیٹھاؤ، چاچا کو یہاں بیٹھاؤ، جھک گیا جوان بیٹا مرا ہے. ہاں خدا کی قسم سلام کرو حسین کے جذبے کو. 71 لاشیں خود اٹھا کے لائے ہیں اور آج کوئی کندھا پکڑنے والا نہیں ہے. ایسی جرت تو لا کے دکھاؤ کوئی. 71 لاشیں اٹھانے والا، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں. کسی ماں کا ایک لال چلا جاتا ہے پورا پریوار آ کر کے اس کو تسلیاں دیتا ہے. محلے کی عورتیں کہتی 12 بجے تک بیٹھو، آج ماں کو نیند نہیں آئے گی، اس کا لال چلا گیا ہے. آج خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں 12 1 بجے تک، جس کا بیٹا چلا جاتا ہے اس ماں کو تسلی دی جاتی ہے. خدا کی قسم لا تو ایسی قربانی سیدہ زینب کی قربانی دیکھ. آج پورا خاندان کربلا میں شہید ہوا ہے. صرف بھتیجے نہیں بلکہ دولالوں کی قربانیاں سامنے گئے، بیٹے شہیدوں کے سامنے پڑے گئے. لیکن جرت و ہمت کا عالم یہ تھا، سیدہ زینب کہتی تھی اور تو خبردار آگو بکا نہ کرنا، جلدی کرو، تیمم کرو، مصلوں پہ آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بیٹوں کے غم میں عصر کی نماز قضا ہو. اللہ 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 اللہ. اہل بیت کا صبر ہے. کیا کہنے. ایسے دین بچائے، گنڈوں نے دین نہیں بچایا، اللہ والوں نے دین بچایا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ والوں نے. اور سیدہ کائنات کی سیدہ بیٹی سنیں ذرا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ زندگی پڑھ کے دیکھیں ان کی تو پتہ لگتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں. خدا کی قسم گھر جلتے رہے لیکن انہوں نے حضور کا دین نہیں چھوڑا، حضور کا دین نہیں چھوڑا. خاندان لٹا دیا، حضور کا دین نہیں چھوڑا. اور میں تو کھل کے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. بڑی قربانیاں ہیں اہل بیت کی. ہمارا کچھ نہیں لگا نا، ہمارا کچھ نہیں لگا. ہم تو قوال کو بلائیں گے، تماشے کریں گے اور پھر یوں پیسے لٹائے جائیں گے. جو زیادہ پیسے لٹا لے گا اسے جنت کی ڈگری دے دی جائے گی. اتنی سستی جنت ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا لچا فری میں جنت بانٹ دے. جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے. اللہ اللہ. سیدھی سی بات ہے. جنت مشکل ہے، جنت مشکل ہے. وہ جا کر کے حضرت صہیب رومی سے ہاں کیا کیا نہ گیا، کیا کیا قربانیاں نہ دی گئی ہیں دین کے لیے. خدا را آپ سے گزارش ہے تماشے بند ہونے چاہیے جتنے بھی مزاروں پہ ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی کرے تو تم شامل مت ہونا. شامل تو نہیں ہوگے،
وعدہ کریں نہیں ہوں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں نہیں ہوں گے نا شامل. یہ بول کون کون نہیں رہا؟ دیکھو تو کسے کسے چرس کی پڑی ہے. شامل ہو گئے ان تماشوں میں؟ بولو نہیں ہو گئے نا شامل؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ غنڈہ گردی غنڈوں کے لیے چھوڑ دو. ہاں ہمیں وہ محفلیں چاہیے جس میں جائیں، لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان دین والوں کو دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، کبھی خدا یاد آئے، کبھی مدینے والا مصطفیٰ یاد آئے. واہ واہ، یہی کوشش کیجئے گا. بس میں آخری باتیں کہہ کے گزر رہا ہوں. آپ سے عرض کرتا ہوں جو بات میں نے کہی تھی میں اس کو پھر کنٹینیو کر کے بات فائنل کر لوں. فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تماشا کیا بنا؟ پیسے لٹائے گئے، پیسے لٹائے گئے. ہاں بھائی بگڑے جو ہم ہیں نا، ہم بگڑے اسی لیے. مجھے کوئی 500 کا نوٹ دے جائے، میں کہوں گا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو. اس نے دیسی مرغا کھلایا تھا، یہ جنتی ہے. اس نے مٹن کھلایا تھا، یہ جنتی ہے. مطلب سے جنت بٹ رہی ہے، مطلب سے. جنت ایسے نہیں. جنت رت جگہوں میں ملتی ہے، جنت سجدوں سے ملتی ہے، جنت آنسوؤں سے ملتی ہے، محنت کر کے ملتی ہے. جنت خدا کو راضی کر کے ملتی ہے. ہاں کون سا والا؟ اورنگزیب عالمگیر کا. بات بہت لمبی ہو جائے گی بھیا، 1 گھنٹہ ہو چکا. نہیں 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. کیا کہتے ہیں؟ شور نہ کریں. 2 گھنٹے نہیں بھائی، میں مشین نہیں ہوں، انسان ہوں. مجھے روز بولنا رہتا ہے، اور آپ جیسے محبت کرنے والے ہی لوگ اللہ کرے روز مل جایا کرے تو مولوی 8 دن میں کام ہو جائے گا. حضرت میں اپنے علاقے میں بہت کم وقت دے پاتا ہوں. میں کم نصیب آدمی ہوں، زیادہ تر باہر میرا رہنا ہوتا ہے. لیکن جب سے علاقے میں آیا ہوں قسم سے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا علاقے والوں نے. کوئی جلسہ ایسا نہیں جس میں 1.5 گھنٹے سے کم محنت کرا رہے ہو. 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے روز بولتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر نے مجھے صرف 40 منٹ دیے، اور وہ بھی کہا سلو موشن میں بات کرنی ہے. جب سے مجھے تھوڑی شکایت ہوئی تھی. یہ تمام تر علماء جانتے ہیں اس بات کو. جو ہاں تو بھائی میں پھر فرمائش کی جا رہی ہے، کر دیا جائے. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. جو لوگ کھڑے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. میں ان سے نہیں کہوں گا بیٹھ جاؤ، بلکہ ان سے اتنا کہوں گا گھر جانا نا ماں کے قدم چومنا اور باپ کے ہاتھ چومنا. کہنا سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، آپ کی پرورش کا کمال تھا، میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا ہے. اچھے لوگ ہیں نا، کھڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. تو سمجھے ذرا دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ ولیوں کے دم سے پہنچا ہے، غنڈوں کے دم سے نہیں. غنڈوں نے دین کی صورت بگاڑنے کی کوشش کی ہے. اصل تصویر دین کی کیا ہے یہ ولیوں نے بتائی. کیا بات ہے، واہ. کس نے بتائی ہے؟ ولیوں نے. کس نے؟ اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں مجھے، جلدی ہاتھ اٹھا دیں. اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ جیو سلامت رہو. اتنے ہی بچے ہیں تمہارے شیش گڑھ میں؟ اسکول کالجز جتنے لوگ بھی مطلب عصری تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں ذرا. جی سلامت رہیں. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کو زندگی میں بلند منزلیں عطا فرما دے. آمین. حضور کمپل پوش رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ، اللہ صاحب مزار کے صدقے میں کسی کو IAS بنا، کسی کو IPS بنا، کسی کو MBBS بنا. مولا بڑی بڑی ڈگریاں عطا کر، تاکہ جب بڑی کرسی پہ بیٹھے اور حضور کے دین کے مطابق پھر یہ حق فیصلے کریں، لوگ دیکھ کے کہیں اگر غلام کے فیصلے ایسے ہیں تو مدینے والے امام کے فیصلے کیسے ہو. سبحان اللہ، سبحان. خدا سلامت رکھ. آؤ میرے لالا صاحب بھائی آ رہے بھائی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت شاعر ہندوستان سیف رضا کانپوری صاحب. اللہ
بہت اچھا حضرت، واہ واہ. یار دیکھو جگہ نہیں، کیوں دھکا دے رہے ہو؟ وہ گر جائیں گے ان کے اوپر بھائی. یار آگے ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. ابھی سارے نہیں بولیں، ابھی نہیں بولیں، زور سے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا اللہ جس نے سب سے زور سے تیرے محبوب کو پکارا ہو، آج کی رات کے صدقے اسے حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. ہاں جی، خدا سلامت رکھے. یہ بچہ انشاءاللہ ضرور جائے گا. اس کی آواز سب سے تیز تھی. اب میں اس کے بعد اگلی دعائی نہیں دے رہا ہوں، میں یہی روک دے رہا ہوں، کیونکہ بچے جو ہیں نا، آج کے بچے ہیں، یہ کل کا مستقبل ہے ہمارا، کل کا فیوچر ہے. ہم بچوں پہ کام کریں، یہ ذہن میں بات رکھ کے ہم بچوں پہ کام کریں. جو درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ پھر کٹنے یا جلنے کے کام آتے ہیں. جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں ان سے پھل بھی اترا کرتے ہیں اور وہ سائے کا بھی کام دیتے ہیں. اس لیے چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کی تربیت اور پرورش اچھے سے کی جائے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھا جائے. جتنے یہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آنے والے کل میں ہمارا اسلام مضبوط ہوگا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین ولیوں سے ہم تک پہنچا ہے، گنڈوں سے نہیں، چرسیوں سے نہیں، بھانگ پینے والوں سے نہیں. اے جوئیں ہو گئی بالوں میں اور کلندر بنا گھوم رہا. جوئیں نہ نہانے کا نہ دھونے کا، قطعی میل ہوا. بتاؤ انہیں دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہوں گے؟ اسلام میں ایسے پیروں میں پیر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، چہرے پہ کپڑا پڑا تھا، ہوا کے جھونکے سے اٹھ گیا. ایک غیر مسلم کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا جی یہ کون ہے؟ کہا یہ بریلی کے حامد رضا ہیں. قدم پکڑ کے کہنے لگا اب کلمہ پڑھا دو. کہا کیوں؟ کہا اگر بریلی کا